صدر وقار، معزز اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور گلشن مقصود کے لہلہاتے ہوئے پھولوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے خیالات اور جذبات کے گلوں کو محبت و عقیدت کی مالا میں پرو کر اپنی سوچ اور تخیل کی طہارت و نفاست سے سجے لفظوں کو عرق گلاب و کستوری سے مشک پار کر کے روح کی پاکیزگی اور وجدان کی سائشتگی سے معماران ملت محسن قوم اپنے عزت مآب اساتذہ کرام کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، جنہوں نے ہمیں علم و حکمت کی دھرتی سے لے کر اعلیٰ سوچوں کے تخیل پر علم و دانش کی سب عظیم ہیں، آپ سب عظیم ہیں، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ صدر وقار، میں دہم کلاس کی نمائندگی کرتے ہوئے اس پروقار تقریب پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتی ہوں اور ادارہ حاضہ کے تمام اساتذہ کرام کو خراج تحسین پیش کر کے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اسکول حاضہ میں تقریباً 12 سال کا عرصہ گزارا ہے اور نرسری سے لے کر دہم تک کا علمی عروج کا سفر آج اختتام پذیر ہوا ہے۔ ہمارے ٹیچرز نے جس کمال شفقت، جمال بصیرت، لازوال علمیت اور وجدان کے ساتھ اعلیٰ اقدار کا درس دے کر علم کی رفتوں تک پہنچائیں گے ہم۔ میرے ساتھیوں، جب ہم اپنے اساتذہ کرام کا امانت، دیانت، صداقت اور شرافت کے دیے گئے درس پر عمل پیرا ہو کر محنت اور لگن سے قائد اعظم کے رونما اصول کام اور صرف کام کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایمانداری کو شعار بناتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ میں سمجھتی ہوں کہ غربت کا دور دورہ ہے، تعلیم میں مسائل پیش آئیں گے، یقین رکھیے کہ مسائل حل ہونے کے لیے ہوتے ہیں۔ ہم محنت اور لگن، جوش و جذبے اور استقامت سے ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ جو ہو یاراں بہر صورت چراغوں کو جلانا ہے، جو ہو یاراں بہر صورت چراغوں کو جلانا ہے، ہماری کتنی برہم ہے یہ ہم نے جان رکھا ہے۔ صدر وقار، آج ہم نئی نسل اپنے معزز اساتذہ کرام کے سامنے عہد کرتے ہیں کہ ہم محنت اور لگن اور ایمانداری کا علم بلند کرتے ہوئے وطن عزیز پاکستان کو عظیم سے عظیم تر اسلامی ریاست بنائیں گے۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگے گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگے گلاب، کہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ صدر وقار اور مہمانان گرامی، اگر میں یہاں اس عظیم محسن کا ذکر نہ کروں جس نے ہمارے کردار و اخلاق کو سنوارنے میں ایک شفیق باپ کا کردار ادا کیا ہے اور جس کے جلائے ہوئے چراغ نور سے اس پسماندہ علاقے کی میرے جیسی سینکڑوں بچیاں اپنے دلوں کو منور کر رہی ہے، تو یقیناً یہ احسان فراموشی ہوگی۔ آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت محترم استاد محمد عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہیں۔ آؤ دعا کریں۔ آؤ دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی قبر پر بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے اور اس قبرستان کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے۔ ایک شعر میں خراج عقیدت پیش کر کے اجازت چاہوں گی۔ وہ قریب تھے تو فقط واسطہ تھا آنکھوں سے، وہ قریب تھے تو فقط واسطہ تھا آنکھوں سے، جدا ہوئے تو دل میں اتر گئے وہ، یہ اور بات ہے کہ گھر بجھ گئے ہیں دوست، یہ اور بات ہے کہ گھر بجھ گئے ہیں دوست، مگر وطن میں چراغاں تو کر گئے وہ، مگر وطن میں چراغاں تو کر گئے وہ۔ والسلام۔